میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب باہر سے آتی آوازیں سن کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر صحن سے میری امی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر باہر صحن میں جانے لگی۔ آخر کیا ہو گیا تھا جو اماں صبح صبح اس قدر چلا رہی تھی؟ میں نے جب صحن میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دادا صحن میں زمین پر بیٹھے تھے اور شرمسار سے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کے سامنے زمین پر 500 کے 2 نوٹ گرے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر اماں نے فوراً جھپٹ کر اٹھا لیا اور کہنے لگیں کہ بڈھے چور کہیں کے، تم تو لگتا ہے کہ پیدائشی چور ہو۔ تم نے یہ گھر جائیداد بھی چوریاں کر کے ہی بنائے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پیسے چوری کرنے کی؟ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ یہ تو سراسر جھوٹا الزام تھا۔ آخر میرے دادا ابو اماں کے پیسے کیسے چوری کر سکتے تھے؟ میں بھی بے یقینی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر جب دادا ابو نے امی سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ معاف کر دو بہو، میرے پیر اور ہاتھوں کی انگلیاں درد سے سن ہو چکی ہیں۔ مجھے اس قدر شدید درد تھا کہ ساری رات میں بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ میں نے دوائی لانی تھی، اس لیے تمہاری الماری سے پیسے نکالے تھے۔ میری نظر بے ساختہ دادا کی انگلیوں اور پیروں پر گئی، جن پر بندھی پٹی اب گرد اور مٹی سے آلودہ ہو چکی تھی۔ ان کے زخموں سے ہر وقت گندگی رستی رہتی تھی اور وہ درد سے تڑپتے رہتے تھے۔ دادا کی دائیں ٹانگ بھی متاثر ہو چکی تھی۔ وہ ساری کالی ہو چکی تھی، گویا کہ کوئلہ ہو اور اندر ہی اندر گل سڑ چکی ہو۔ اماں کو ان پر ذرا ترس نہ آیا اور وہ انہیں خوب کڑوی کسیلی سنانے لگیں اور پھر بولیں کہ دفع ہو جاؤ، جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو جہاں بیٹھنے کی تمہاری اوقات ہے۔ دادا ابو نے ایک نظر اماں کو دیکھا اور التجائیہ لہجے میں بولے کہ بیٹی ہو سکے تو کچھ پیسے دے دو تاکہ میں کچھ دوائیاں خرید سکوں۔ تکلیف برداشت سے باہر ہے۔ مگر اماں کو تو ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ غصے سے کہنے لگیں کہ میری طرف سے تم مر جاؤ۔ وہ دن میرے لیے کسی عید سے کم نہیں ہوگا جب تم جیسے بڈھے سے میری جان چھوٹے گی۔ اب اٹھو، جاؤ، جا کر ان مویشیوں کی دیکھ بھال کرو۔ دادا نے جب اماں کے منہ سے یہ سنا تو وہ ایک سرد سانس خارج کر کے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بے ساختہ ابا کی یاد آئی تھی، جنہیں یہاں سے گئے ہوئے پورا 1 سال بیت چکا تھا۔ کاش وہ واپس آ جاتے یا پھر وہ جاتے ہی نہ، تو شاید آج میرے دادا کی اتنی بری حالت نہ ہوتی۔ ابا کے ہوتے ہوئے اماں کا رویہ دادا سے کچھ بہتر تھا، مگر ان کے جانے کے بعد تو انہوں نے دادا کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے کے واقعات یاد آنے لگے، جو کچھ اماں اب تک دادا کے ساتھ کرتی آ رہی تھیں۔ کمرے میں میرے ابا دادا ابو کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ تبھی ملازمہ نے چائے لا کر دادا ابو کے سامنے رکھی۔ دادا ابو نے چائے لے کر جو ہی اپنے لبوں سے لگانا چاہی تو میں نے فوراً بھاگ کر وہ کپ ان کے ہاتھ سے چھین کر فرش پر انڈیل دیا۔ کپ زمین پر گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ جب ابا نے یہ منظر دیکھا تو شدید مشتعل ہو گئے اور میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور بولے کہ فرخندہ، تم میں تمیز نہیں ہے، بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو تم۔ ابا کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میں کچھ نہ بولی اور گال پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ وہ مجھے مزید ڈانٹ رہے تھے، مگر تبھی دادا بولے تو پھر ابا کو مجبوراً چپ ہونا پڑا۔ دادا ابا میری طرف دیکھنے لگے اور بولے کہ ایسا کرنے کے پیچھے تمہارا مقصد کیا تھا؟ میں کچھ نہ بولی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ آخر اس چائے میں ایسا کیا ملایا گیا تھا؟ اگر وہ چائے دادا ابو پی لیتے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا ان کی جان بچانے کی خاطر کیا تھا۔ خدا نخواستہ اگر وہ اس چائے کا گھونٹ بھر لیتے تو ان کی جان پر بن آتی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے وقت پر آ کر وہ منظر دیکھ لیا اور وہ چائے گرا دی، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ اماں نے شور سن کر جب کمرے میں قدم رکھا تو سامنے فرش پر کپ گرا ہوا تھا اور ساری چائے فرش پر پھیلی ہوئی تھی۔ اماں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی تیوری چڑھ گئی اور وہ غصے سے میری جانب دیکھ کر بڑبڑانے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کا بہت ہی بڑا مقصد میری وجہ سے ناکام ہو چکا ہو، مگر میں کچھ نہ بولی اور ایک سانس خارج کر کے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے کچھ دیر پہلے والا منظر یاد آنے لگا جو میں نے کچن میں دیکھا تھا۔ میں کچن کے دروازے کے پاس کھڑی اندر کا منظر بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ میں بغیر پلکیں جھپکائے بے یقینی کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ اماں آخر کرنا کیا چاہتی ہیں۔ اماں نے چائے کے کپ میں ڈھیر ساری چینی ڈال دی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ چائے نہیں
بلکہ شیرہ بنا رہی ہوں۔ اس قدر چینی ڈالنے کے بعد انہوں نے وہ چائے رکھی اور ملازم کو آواز دے کر کہا کہ یہ جا کر سسر کو دے آؤ۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ دادا ابو کو تو شوگر کی تھی اور وہ شوگر کی مریض تھے، یہ جانتے ہوئے بھی اماں انہیں اس قدر تیز چینی ملی چائے پلانے لگی تھیں۔ نوکرانی چائے لے کر دادا ابو کے کمرے میں جانے لگی۔ میں بھی فوراً اس کے پیچھے ہی گئی۔ 3 دن سے ان کی شوگر ویسے بھی کافی تیز ہو چکی تھی۔ وہ 2 بار چکرا کر گر چکے تھے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی میری امی جان بوجھ کر دادا کو اتنی تیز چینی والی چائے دے رہی تھیں۔ ان کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا میں سب جانتی تھی، مگر کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی اس لیے کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ امی نے ہمیں دھمکا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کئی بار ابا کے جانے کے بعد دادا ابو کے ساتھ بدتمیزی کرتیں اور ان پر طنز کیا کرتیں۔ دادا ابو بزرگ تھے، کبھی کچھ نہ کہتے، تو بھی اماں کو اس قدر شے مل چکی تھی اور وہ دادا کو خوب باتیں سنایا کرتیں، مگر جو ہی ابا گھر آتے تو فوراً اپنا رویہ دادا ابو کے ساتھ اچھا رکھ لیتیں۔ کچھ عرصے بعد ابا کی دوسرے ملک میں نوکری لگ گئی تو وہ خوشی خوشی دوسرے ملک جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہم سب بھی خوش تھے، مگر دل میں ایک ہی بات مجھے بے چین کیے ہوئے تھی۔ میری اماں کو تو شروع سے ہی دادا سے چڑ تھی۔ وہ ابا کی موجودگی میں بھی دادا ابو کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھیں، مگر اب تو ابا دوسرے ملک جانے والے تھے، نہ جانے ان کی پیٹھ پیچھے اماں دادا کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ یہی سوچ کر میں پریشان تھی، مگر خیر کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ چند دنوں بعد ابا دوسرے ملک چلے گئے اور گھر میں دادا ابو کے علاوہ اماں اور میرا چھوٹا بھائی ہی رہ گئے۔ ابا کے جاتے ہی اماں کا رویہ دادا ابو کے ساتھ انتہائی برا ہو گیا۔ وہ تو شاید اسی انتظار میں تھیں کہ دادا ابو کے ساتھ کب کھلم کھلا برا رویہ رکھیں۔ نہ جانے انہیں دادا سے اس قدر نفرت کیوں تھی، یہ مجھے آج تک پتہ نہ چل سکا، مگر ہاں جب بھی کھانے کا وقت آتا اور اماں دادا ابو کے لیے پرہیزی کھانا بناتی تو ان کو کوستی رہتیں اور بڑبڑا کر کہتی کہ یہ بڈھا میرے سر پر ہی آنا تھا، میں اپنی زندگی میں سکون سے نہیں جی سکتی، نہ جانے بیمار بڈھا کب مرے گا اور میری زندگی میں سکون آئے گا۔ کچھ لوگوں کو تو بلا وجہ ہی بغیر کسی غرض کے دوسروں سے چڑ اور نفرت ہوتی ہے۔ کچھ ایسا ہی میری اماں کے ساتھ بھی تھا۔ وہ بلا وجہ ہی دادا سے چڑ کھاتی تھیں، کیونکہ وہ بیمار اور بزرگ تھے، اپنے کام خود نہیں کر سکتے تھے اور ماں کو وقت با وقت ان کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اس لیے وہ ان پر ظلم کیا کرتی تھیں تاکہ وہ یا تو گھر چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کم از کم ان کی جان تو چھوٹے گی۔ میرے ابا نے کچھ مویشی بھی پال رکھے تھے جو ان کا شوق تھا، حالانکہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ابا نے شوقیہ طور پر چند گائیں بیل رکھے ہوئے تھے۔ اگلے ہی روز اماں نے ان گائیں بیل کی دیکھ بھال کرنے والے ملازم کو گھر سے نکال دیا اور وہ ساری ذمہ داری میرے دادا کے سر پر ڈالتے ہوئے بولیں کہ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں رہے کہ میں ملازم کو دیتی پھروں، اس لیے آج سے ان جانوروں کی دیکھ بھال آپ ہی کریں گے۔ دادا ابو کی طبیعت خراب تھی، مگر اس کے باوجود وہ کچھ نہ بولے اور اماں نے جو کہا وہ مان گئے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھے اور ان جانوروں کو چارہ ڈالنے لگے، اور جب وقت انہیں چرانے کا ہوا تو وہ ان تمام جانوروں کو لے کر گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کا شوگر لیول کافی ہائی تھا، ان کی تو شوگر کی دوائی بھی ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود اماں نے اس بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور وہ انہیں گھر سے باہر جانوروں کے ساتھ بھیج چکی تھیں۔ شام ہو چکی تھی اور دادا ابو ابھی تک گھر سے باہر ہی تھے۔ مجھے ان کی فکر ستانے لگی، کہیں شوگر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر کہیں گر تو نہیں گئے، مگر جیسے ہی شام ہوئی تو لڑکھڑاتے ہوئے دادا گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ تمام تر مویشی موجود تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو بستر پر گر سے گئے، ان کا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ دادا ابو کی طبیعت کافی خراب تھی، آخر وہ سارا دن چلتے رہے تھے، ان کے پیر تو ویسے ہی دکھتے رہتے تھے، مگر جب امی نے دادا کا پسینے سے بھرا بدبودار وجود بستر پر پڑا دیکھا تو ایک دم سے غصے میں آ گئیں اور فوراً دادا ابو کے پاس آ کر انہیں بستر سے اٹھانے لگیں اور بولیں کہ میرے بستر سے اٹھو، بدبودار بڈھے، جا کر زمین پر لیٹو، میں نے آج ہی نیا بستر یہاں پر بچھایا ہے۔ دادا ابو حیران تھے، وہ بستر سے اٹھ کر فوراً فرش پر بیٹھ گئے اور اپنی طبیعت بحال کرنے لگے۔ میں دادا ابو کے لیے پانی لے کر آئی اور انہیں پینے کو دیا، مگر اماں نے دادا کو گھر کے 2-3 کام اور پکڑا دیے اور بولی کہ یہ کام کر کے پھر بے شک بیٹھ کر سستاتے رہنا۔
میں نے ماں سے کہا کہ گھر میں اس کام کے لیے اور ملازم بھی تو موجود ہیں، یہ کام آپ ان سے کروا لیں۔ آخر دادا سے ہی کیوں یہ سب کروانا چاہتی ہیں؟ مگر میری امی مجھے ڈانٹ کر چپ کروا چکی تھیں اور غصے سے بولیں کہ تم اپنی زبان بند رکھو، تمہارا دادا تو سارا دن بستر پر پڑا بستر توڑتا رہتا ہے، اگر کاموں میں ہاتھ بٹا دے گا تو اس میں کیا برائی ہے؟ کم از کم جو پیسے ملازموں کو دیے جاتے ہیں وہ تو بچ جائیں گے۔ امی کی سوچ اور الفاظ سے میں دنگ رہ چکی تھی۔ آخر وہ اس حد تک بھی گر سکتی تھیں، مگر اماں کے سامنے آخر چلتی کس کی تھی؟ ابا کا وہ سارا دن کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ دادا ابو سارا دن کام کرتے رہے اور پھر شام کو جب اماں نے ہم سب کے لیے کھانا بنایا تو دادا کے لیے پرہیزی کھانا بنانا بھول گئی، اس لیے انہیں مجبوراً ہمارے لیے بنایا گیا کھانا ہی کھانا پڑا، جس سے ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ شدید گرمی تھی، اس لیے ہم سب اے سی والے روم میں سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ دادا ابو کی طبیعت بہت خراب تھی۔ جب ہمارے کمرے میں آنے لگے تو اماں نے انہیں دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا اور بولیں کہ ہم سونے لگے ہیں۔ دادا ابو حیرانگی سے بہو کو دیکھنے لگے اور بولے کہ باقی تینوں کمروں کو تو تالے لگا رکھے ہیں، اگر میں یہاں بھی نہ سوؤں تو پھر میں کہاں آرام کروں گا؟ اماں نے جب یہ سنا تو حقارت سے کہنے لگیں کہ اگر سونا ہی ہے تو جا کر باڑے میں سو جاؤ، وہیں تمہاری اصل جگہ ہے۔ اماں کے منہ سے الفاظ سن کر میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ آخر وہ دادا ابو کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی تھیں؟ دادا ابو باڑے میں گئے اور وہیں پر ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹ گئے۔ شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے انہیں شاید نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کا دل اندر ہی اندر تنگ ہو رہا تھا۔ رات کو ایک بار پھر اٹھ کر ہمارے کمرے کو دستک دینے لگے اور بولے مجھے اندر آنے دو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، مجھے گرمی کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں۔ مگر میری اماں کو کوئی رحم نہ آیا۔ وہ غصے سے دادا سے بدتمیزی کرتے ہوئے بولیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ اگر تم نے دروازہ کھٹکھٹا کر میری نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ دادا خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح جب اٹھ کر میں باڑے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دادا زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور جانوروں کی گندگی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا تھا۔ میں اور چھوٹا بھائی انہیں اٹھانے لگے، مگر وہ تو شاید بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہم نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو کچھ ہوش آیا۔ انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر میں نے شکر کے کلمات ادا کیے کہ وہ زندہ تھے، ورنہ جس حالت میں وہ ہمیں ملے تھے مجھے لگا تھا کہ شاید وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں رونے لگی تھی اور جا کر اماں کو بتایا کہ دادا کی طبیعت شدید خراب ہے، آپ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ مگر اماں کہنے لگی مرتا ہے تو مرنے دو، کم از کم میری جان چھوٹے گی، اپنی زندگی تو جی چکا ہے، اب میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے اس بندے نے۔ دادا کی طبیعت دن بدن کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میں جتنا ہو سکتا تھا ان کا خیال رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود اماں نے سارے گھر کی ذمہ داری تو جیسے دادا پر ہی ڈال دی تھی۔ ابا کا دوسرے ملک میں کام لگ گیا تھا۔ وہ جب بھی ہمیں فون کرتے اور دادا سے بات کرنے کا کہتے تو ماں دادا کو جھڑک کر ڈانٹ کر کہتی کہ خبردار جو کچھ بتانے کی کوشش کی ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ دادا ابا سے بات کر کے فون واپس کر دیا کرتے تھے۔ ان کی صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کافی کمزور اور بیمار رہنے لگے تھے۔ شوگر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں زخم بنتے جا رہے تھے، جن کا علاج اگر فوری نہ کروایا جاتا تو زخم بگڑ کر خراب ہو سکتا تھا، مگر اماں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے باوجود دادا کو جانوروں کا کام سونپے ہوئے تھیں۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے اور دادا کام کر کے تنکے کی مانند سوکھ چکے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں زخمی ہو چکی تھیں، جن سے ہر وقت گندگی رستی رہتی تھی۔ وہ کسی کپڑے کی مدد سے اپنی انگلیوں پر پٹی باندھ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ سارا دن جانوروں کو باہر گھمانے کے لیے لے جایا کرتے تھے اور واپس آ کر ان کی گندگی بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے زخم مزید خراب ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر وہ ہم سے کوئی شکایت نہ کرتے۔ وہ تو خاموش تھے، مگر شاید اماں کو ان پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو باہر سے اماں کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اماں ایک بار پھر دادا ابو پر چلا رہی تھیں۔ نہ جانے آج صبح صبح دادا ابو نے کیا غلطی کر دی تھی جو ان پر پھٹ پڑی تھیں۔ میں فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور صحن میں چلی آئی۔ جب صحن میں آ کر دیکھا تو دادا ابو زمین پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔
جبکہ اماں ان کے سر پر کھڑی انہیں ڈانٹ کر کہہ رہی تھیں کہ تم نے اگر دوبارہ یہ حرکت کی تو مار مار کر تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ آج نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ جب اماں نے دادا کو چور کہہ کر پکارا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں مزید کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے تمہیں پولیس کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ تم جیسا لٹیرا ڈاکو مزید اس گھر میں رہا تو یہ پورا گھر ہی بیچ کھائے گا، پھر میں اور میرے بچے آخر کہاں جائیں گے؟ اماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ چکی تھی۔ میری نظر اس پل زمین پر پڑی جہاں زمین پر 500 کے 2 نوٹ گرے ہوئے تھے۔ میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ دادا ابو نے اماں کے کمرے سے کچھ پیسے چرائے تھے تاکہ وہ اپنے لیے کچھ دوا خرید سکیں، مگر اماں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اب وہ دادا کو بے تحاشا باتیں سنا کر ذلیل کر رہی تھیں، جبکہ وہ شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میرے دادا ابو نے اماں سے معافی مانگی اور اٹھ کر وہاں سے دوبارہ باڑے میں چلے گئے۔ وہ بامشکل اٹھ کر چل پا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پیروں کی پٹیاں بھی اب مٹی اور گرد سے آلودہ ہو چکی تھیں۔ ان کی ٹانگ تو آدھی کالی ہو چکی تھی، گویا وہ اندر ہی اندر گل سڑ رہی ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جہاں ہر سو مویشیوں کی بدبو تھی۔ سردی ہو یا گرمی، ان کا تو ٹھکانہ ہی وہی کمرہ تھا۔ ان کی طبیعت اب اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اگر وہ لیٹ جاتے تھے تو ان کے لیے اٹھنا دشوار ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے کتنی بار روتے ہوئے اماں کی منت سماجت کی اور انہیں کہا کہ دادا ابو کی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر ابا نے یہ حالت دیکھ لی تو ان کو کیا جواب دیں گی؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، ان کی زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اگر روز محشر خدا کے آگے آپ کی پکڑ ہوگی تو کیا ہوگا؟ مگر میری اماں پر تو شیطان غالب ہو چکا تھا۔ ان پر ایسی باتوں کا اثر نہ ہوتا، الٹا وہ جھڑک کر کہتی کہ میرے مرے دشمن، اور یہ بڈھا جو جیتے جی مجھ پر عذاب بن کر نازل ہو رہا ہے۔ اس رات دادا کی طبیعت شدید خراب تھی، ان سے چلنا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی ٹانگ پوری طرح سے مفلوج ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ٹانگ میں بالکل بھی جان باقی نہیں رہی، لگتا ہے اگر وہ اٹھ کر چلیں گے تو وہ گر جائیں گے۔ ان کی طبیعت دیکھ دیکھ کر میں کافی پریشان ہو چکی تھی، مگر کس سے مدد لیتی؟ یہاں تو کوئی بھی اپنا موجود نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی، مگر دادا ابو کی طبیعت انتہائی خراب تھی۔ وہ 2 دفعہ کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اماں کو آوازیں دے چکے تھے کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جائے، مگر اماں نے دونوں ہی بار انہیں وہاں سے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا تھا۔ وہ خاموش ہو جاتے اور کچھ دیر بعد پھر مجھے یا اماں کو آوازیں دینے لگتے۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا، مگر اماں نے سختی سے منع کر دیا۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں کا پارا اس دفعہ ہائی ہو گیا اور وہ غصے سے دادے کو گالیاں دیتے ہوئے بولیں کہ اس بوڑھے کھسٹ کو آرام نہیں آئے گا، لگتا ہے اس کو گھسیٹ کر گھر سے باہر پھینکوں گی تبھی یہ سکون سے سونے دے گا۔ اتنا کہہ کر اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئیں۔ میرے بھی ہوش اڑ چکے تھے کیونکہ سامنے میرے ابو کھڑے تھے۔ ابا کے پاس کئی بیگ اور تحائف تھے، وہ خوشی خوشی گھر لوٹے تھے، مگر جب سامنے کا منظر دیکھا تو ان کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی تھی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اماں کے منہ سے نکلتے دادا ابو کے الفاظ وہ سن چکے تھے۔ انہوں نے وہ سارا سامان وہیں پر پھینکا اور اماں کو اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ یہ صرف میں جانتی تھی کہ ابا کو فون کر کے میں نے نہیں بلایا تھا، مگر میں نے انہیں یہ ضرور کہا تھا کہ دادا کی طبیعت خراب ہے۔ میرا مقصد تھا کہ میں انہیں سب کچھ سچ یہاں آنے کے بعد بتاؤں گی، مگر ان کے آتے ہی وہ سب کچھ اماں کے منہ سے خود ہی سن چکے تھے۔ ابا نے مجھ سے سب کچھ سچ سچ پوچھا تو میں خاموشی سے کبھی اماں کو دیکھتی اور کبھی ابا کو۔ بہرحال جو کچھ سچ تھا میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ابا بے یقینی سے روتے ہوئے باڑے کی جانب جانے لگے، مگر جب باڑے کا منظر دیکھا تو ان کی جان نکل گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ جب باڑے میں نظر پڑی تو دادا زمین پر گرے ہوئے تھے اور بے ہوش تھے۔ ہم انہیں لے کر ہسپتال گئے۔ ابا دادا جی کے پیروں کو پکڑ کر بار بار معافی مانگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اماں بھی گھر میں بیٹھی رو رہی تھیں، مگر اب کیا فائدہ؟ ڈاکٹروں نے دادا ابو کا چیک اپ کیا تو بولے کہ اب تو شاید بہت دیر ہو چکی ہے، ان کے وجود میں جراثیم پھیل چکے ہیں اور اب ان کا بچنا مشکل ہے، یہ چند دن ہی زندہ رہ پائیں گے۔ دادا بے ہوش تھے۔ اماں کو بھی اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، کیونکہ ابا نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر دادا کو کچھ ہوا تو وہ ان کو طلاق دے دیں گے۔
اماں اس روز ہسپتال میں آئیں اور دادا کے پیر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، مگر دادا تو اسی روز وفات پا گئے تھے۔ ابا نے اماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور ہمیں لے کر دوسرے ملک چلے گئے۔ طلاق دینے کے بعد اماں پاگل ہو چکی ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اب میرے دادا کی قبر پر بیٹھ کر معافی مانگتی رہتی ہیں، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔